سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی اپنی موٹیویشنل کورس کے حوالے سے الحمدللہ پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے آج ہماری یہ کلاس نمبر 15 ہے انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ ہم اقدام نمبر الحمدللہ ہم 11 پہ انشاءاللہ 11 پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور انشاء تعالی بھی ہم آج آغاز کرتے ہیں. میرے محترم، لب لباب یہی تھا میرے محترم اس عنصر کا کہ ہم نے باقاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ 5 ایسے اخلاقیات کو ہم نے اپنانا ہے میرے محترم. الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالی سب سے قبول فرمائے. الحمدللہ برائی کا جواب بہت اچھے طریقے سے دینے کی مکمل ڈیٹیل گزشتہ الحمدللہ کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے میرے محترم، اللہ تعالی نے بڑے نصیب والے کا ٹائٹل کس کو دیا ہے؟ کون ہے بڑے نصیب والا میرے محترم؟ اکورڈنگ قرآن وہ جو برائی کا جواب یقیناً بہت اچھے طریقے سے دیتا ہو. الحمدللہ آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے پلیز پڑھیے ماریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا عنصر، جلد بازی نہ کرنا. انسانی کیفیات اور جذبات میں سب سے زیادہ منفی جذبہ جو تمام جذبات پر غالب آ جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں ناقابل تلافی مادی، جسمانی اور نفسیاتی نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ جلد بازی ہے. در حقیقت جلد بازی صبر کے متضاد ہے. یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ صبر مثبت سوچ کی عکاسی ہے، جو کہ خود اعتمادی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جلد بازی بے اعتمادی اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہ کرنا اور مقصد حیات سے غافل ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے. مثبت سوچ ہمیں مستقل مزاجی، سنجیدگی اور طویل العمد سوچ نصیب کرتی ہے، یعنی منصوبہ بندی کرنا اور اہداف مقرر کر کے ان کی تکمیل کے لیے وقت مقرر کرنا. یہ مزاج جلد بازی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ جلد بازی وہ رویہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے غلط سمت میں عمل کرنے کا باعث ہے. جلد بازی کا سب سے بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ اس میں نتائج کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اسی لیے
لامحدود نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں عمل سے پہلے نتائج کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لہذا جلد بازی سے بچنے کے 4 بنیادی اقدامات ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صبر کے دامن کو تھامے رہوں، اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھتے ہوئے ان کی مدد کا یقین رکھنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کائنات کے اس پیغام کو مد نظر رکھنا کہ یہاں ہر چیز ایک خاص عمل کے تحت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہوتی۔ کائنات کی اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معاملات سر انجام دوں۔ نمبر 3، انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھنا، یعنی جلد بازی میں جو ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں ان کو فراموش نہ کرنا، یعنی جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے کس حد تک تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، جلد بازی عموماً غصے کے نتیجے میں ہوتی ہے، لہٰذا اپنے غصے کو قابو کرنا، اپنے ذہن کو کسی دوسری طرف راغب کر کے، مثال کے طور پر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں دیکھیے میرے محترم، اس عنصر میں بنیادی بات بیان کی گئی ہے میرے محترم، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ لکھ لیجئے، سورہ انبیاء ہے میرے محترم، سورہ انبیاء، جی الحمدللہ سورہ انبیاء ہے، اور آیت نمبر ہے الانبیاء 21 سورہ نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 37۔ جب فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت کے خمیر سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے، یہ اس کی ایک ویکنس ہے میرے محترم، اس کی ایک ویکنس ہے میرے محترم، جی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں ویکنس کا تذکرہ فرمایا وہاں اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جلد بازی کیا ہے میرے محترم؟ اس کا علاج صبر ہے، جی یقیناً میرے محترم، صبر و استحکام جلد بازی کا آپوزٹ ہے، صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بیان فرما دیا کہ انسان کے اندر عجلت پائی جاتی ہے، مگر اس کا تدارک کر دیا گیا یہ بتا کر کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، رب کریم ہم پہ صبر انڈیل دیجئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں میرے محترم، اگر ہم دیکھتے ہیں تمام منفی اعمال، جو بھی منفی اعمال ہیں، آپ دیکھیے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جلد بازی۔ بس اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، غلط فیصلے ہوتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، نقصانات ہوتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی منفی عمل جس سے نقصان ہمیں ہوتا ہے میرے محترم، آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے، اس کے پیچھے آپ کو جلد بازی نظر آئے گی۔ اور بتا دیا تھا آپ کو الحمدللہ میرے محترم، میں نے پہلے پیجز میں لکھ دیا تھا کہ جلد بازی در حقیقت کیا ہے۔ جلد بازی میرے محترم، جب آپ کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا، جی جب آپ کو کانفیڈنٹ اپنے اوپر نہیں ہوتا، جب آپ کو یقین نہیں ہوتا اپنی صلاحیتوں پر، جی جب آپ کو یقین نہیں ہوتا اپنی طاقتوں پر، اب انسان جلد بازی کرتا ہے۔ ریلی میرے محترم، یہی بنیاد ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ ذرا چائے بنا دیجئے، آپ نے کبھی چائے نہیں بنائی ہوگی یا آپ نہیں جانتے تو آپ اس کو جلدی بنائیں گے، ہے نا؟ یا آپ سے کہا جائے فلاں کام کر دیجئے، آپ وہ کام کرنا نہیں جانتے پراپر طریقے سے، اس لیے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے میرے محترم، جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ صبر، اور صبر کیا ہے؟ خود اعتمادی، کانفیڈنٹ، اپنی صلاحیتوں پہ کانفیڈنٹ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پہ یقین کامل۔ جی میرے محترم، آپ دیکھیں الحمدللہ جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ جو اپنے کام پہ کمان رکھتے ہیں، وہ کبھی جلد بازی نہیں کرتے، کبھی نہیں۔
آرام سے اپنے کام کو کریں. ان کو پتہ ہے الحمدللہ کہ اب میں نے کون سے اسٹیپ لینے ہیں، اب میں نے اس میں کیا اضافہ کرنا ہے، اب میں نے کیا کہنا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، سب پلان ہوتا ہے الحمدللہ. مگر جلد بازی انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس جو ہو جائے. بغیر پلاننگ کے کام کرنا جلد بازی کی وجہ سے میرے محترم. تو جلد بازی انسان کب کرتا ہے بتا دی، جب اس کو کام کا ڈھنگ نہ آتا ہو، جب اس کام کو بہتر طریقے سے جانتا نہ ہو کرنے میں، جب اس کام کا ایکسپیرینس نہ ہو اس کو میرے محترم. تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہر کام کو بہترین طریقے سے سیکھوں. جی ہر کام کا اللہ نے ایک طریقہ، ایک سلیقہ سکھایا ہے، اس طریقے کو سیکھوں میرے محترم. جی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کو سیکھوں، اس کو بہترین طریقے سے انجام دینا جب مجھے آ جائے گا، اب کانفیڈنٹ آ جائے گا الحمدللہ میرے اندر. اب میں جلد بازی نہیں کروں گا میرے محترم. یاد رکھیے میرے محترم، انسان تمام غلطیوں کا اور یقیناً ناقابل تلافی نقصانات اسی جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر میں رک جاتا، سوچ لیتا، تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا میرے محترم. اسی لیے اصل میں جلد بازی جو ہے، جیسے بتایا، وہ ریلیٹڈ ہے کسی اور چیز سے. جلد بازی انسان کب کرتا ہے بتایا؟ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا. جی وہ کام کو کرنا نہیں جانتا، اس لیے وہ چاہتا ہے جلدی سے اس کام کو کیا جائے اور ختم ہو جائے. اب میرے محترم یہ جو جلد بازی ہے یہ کیا ہے میرے محترم؟ اس سے میرے محترم انسان اپنی باڈی پہ زیادہ اثر کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی باڈی کو پیدا کیا ہے پوزیٹو اور آرام سے ہر کام کو کرنا. جی یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کیوں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے میرے محترم؟ بیکاز میں پریشر ڈال رہا ہوں اپنی سوچ پر، اپنی باڈی پر. ایک پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ جلدی کریے. جی میرے محترم وہ کرنا، آپ دیکھ لیجیے انسان وہ کرتا ہے نارمل طریقے سے، ہارٹ بیٹ نارمل رہتی ہے. لیکن اگر آپ زیادہ دوڑیں گے تو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی چلی جائے گی، ہے نا. تو آپ کے اختیار میں ہے نا میرے محترم، آپ کے اختیار میں اپنے ہارٹ بیٹ کو، جس کا یقیناً بہت گہرا تعلق ہے بلڈ پریشر سے میرے محترم، خون سے، خون کا دوران یہ تو ہے نا، آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ چاہیں کہ اپنی ہارٹ بیٹ کو نارمل اس پہ لے آئیے، آپ نارمل وہ کرنا شروع کر دیجیے. اسی لیے آپ دیکھیے جب انسان غصہ کرتا ہے میرے محترم، اس کے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا چلا جاتا ہے، آنکھوں میں خون آنکھ لال ہوتی چلی جاتی ہے اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. جی یہ جو سچویشن ہے میرے محترم، یہ انسٹیبل کنڈیشن ہے. اس حالت میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ کنٹرول لوز کر دیتا ہے میرے محترم. اپنے سوچنے کی صلاحیت، اپنے دل پر کنٹرول کرنا لوز کر دیتا ہے. اسی لیے سب غلط فیصلے ہوتے ہیں میرے محترم. دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثبت سوچ عطا کری میرے محترم. جی منع کر دیا کہ جلد بازی مت کیجئے، اور بتا دی جلد بازی کے ریزن کیا ہیں. جی جلد بازی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کام بہتر نہیں کرنا جانتے، کام سیکھ لیجئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، کیوں آپ سے جلد بازی ہو جاتی ہے؟ بیکوز اس وقت آپ کی تمام باڈی بہت فاسٹ ایکٹیو کر رہی ہوتی ہے، جو کہ نارمل وے نہیں ہے میرے محترم. جی آپ نے ایمرجنسی قائم کرنی ہوتی ہے، ایمرجنسی قائم کر دیتے ہیں آپ اپنی باڈی پر کہ ہر چیز اب فاسٹ ہونا شروع ہو جائے. نہیں ہو سکتا میرے محترم. یہی اب دیکھیں آپ جب آپ اپنی باڈی سے لڑیں گے میرے محترم، کیا نتیجہ ہوگا؟ وہی آپ اس کے خلاف جب جائیں گے، اب آپ کی باڈی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. جی میرے محترم جلد بازی، اللہ نے صبر کی تعلیم دی. صبر میں خود اعتمادی ہے، کانفیڈنٹ الحمدللہ، پلاننگ ہے. اب دیکھیں جلد بازی میں آپ پلاننگ نہیں کر پاتے نا، آپ کو نہیں پتا ہوتا. اسی میں نے آپ کو بتایا تھا میرے محترم، انسان کی تعریف کیا بتائی تھی؟
هو الذي يعي عواقب الامور. جی بتایا تھا انسان اکارڈنگ قرآن اور سنت مبارکہ انسان کون ہے؟ جو اپنے عمل کے بارے میں سوچے نہیں بلکہ جو انجام کو سامنے رکھ کر ایکٹ کرے، انجام کو سامنے رکھ کر، جی عواقب الامور، انجام کو سامنے رکھ کر جو عمل کرتا ہے وہ ہے انسان میرے محترم. جو سوچتا ہے وہ نہیں صاحب، سوچتے تو سبھی ہیں، سوچنے کا نہیں ہے نا. انجام دہی، انجام کار کیا ہوگا، اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، ان نتائج کو اپنے سامنے رکھ کر عمل کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو انسان مطلوب ہے. وہی یہاں بتائی جا رہا ہے میرے محترم. جلباز انسان نتائج سے بے خبر ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ بیکوز وہ کوئک ایکشن لے رہا ہے، فی الفور ایکشن لے رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے انجام کیا ہے. دیکھا آپ نے میرے محترم کتنا نقصان دہ ہے میرے محترم یہ جلبازی کا عمل، اور کس طریقے سے ہمارے اندر اس کو مسلط کیا گیا. جی دیکھیں میرے محترم، ہم سے کہا جاتا ہے، میں نے 4 اقدامات آپ کو بتائے نا الحمدللہ. جی جلبازی سے بچنے کے لیے میرے محترم کیا کہا گیا کہ 4 اقدامات کو پہلے مد نظر رکھیے. پہلا اقدام میرے محترم یہ صبر کے دامن کو تھامے رکھیے، اللہ تعالیٰ بھی یقین کامل رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی، یہ رات جتنی لمبی رات گزر جائے گی، ضرور انشاءاللہ خیر ہوگی، ضرور حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. بس صبر کے دامن کو پکڑے رہیے میرے محترم. دوسرا طریقہ کیا تھا، دوسرا اقدام کیا تھا، اس کائنات پہ مد نظر رکھیے نا. یہ کائنات کیا بتا رہی ہے میرے محترم؟ جی یہ کائنات بتا رہی ہے ہر چیز میں صبر درکار ہے. جی آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ فوراً بن جائیے گا؟ نہیں صاحب. آپ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں فوراً حاصل ہو جائے گی؟ نہیں صاحب، 16 سال پڑھنا پڑے گا، 16 سال پڑھنا پڑے گا. پھر آپ کا وہ جو ایم تھا کہ صاحب میں ڈگری میرے پاس مجھے مل جائے، وہ آپ کو 16 سال کے بعد ملے گی. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے میرے محترم. جی کھانا خود بخود آپ کے منہ میں نہیں آئے گا، آپ کو چلنا ہوگا، جانا ہوگا، روٹی کو توڑنا ہوگا، لقمہ لینا ہوگا، پھر منہ میں ڈالنا ہوگا. ہر چیز میرے محترم. میرے محترم آپ کو شوق ہی کوئی پھل کھانے کا، فوراً نہیں ملے گا وہ پھل. جی آپ نے بیج ڈالنا ہوگا، اب بیج کی آپ نے آبیاری کرنی ہوگی، وقت لگے گا میرے محترم، خیال کرنا پڑے گا دھوپ سے، ہواؤں سے، ہر چیز سے. اور اس کے بعد میرے ایک مدت کے بعد پھر آپ کو وہ پھل کھانا نصیب ہوگا. جی یہ دیکھ لیں ہر چیز میرے محترم، کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس مجھے صبر سکھا رہا ہے، جلبازی کو ختم کر رہا ہے نا. جی جلبازی میری ختم ہو رہی ہے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر کہ صاحب ہر چیز میں وقت لگتا ہے، صاحب وقت لگتا ہے، کوئی بھی چیز فوراً نہیں ہو جاتی. یہی ہے نا میرے محترم. مگر یہاں دیکھیے، یہاں بھی مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے مسلمانوں نے ہمیں کرامتوں کا تصور دے دیا کہ صاحب نہیں، کس نے کہہ دیا؟ کرامت بھی تو ہو سکتی ہے صاحب، ایک لمحے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ. اور پھر کرامتوں کے وہ جھوٹے داستانیں اعوذ باللہ بنائی گئی. ہر کوئی کرامتوں کا دعویٰ کر رہا ہے ماشاءاللہ. جی ہر کوئی میرے محترم ماشاءاللہ، سبھی کرشمے اور کراموں کے منتظر ہو گئے میرے محترم. سبھی دعوے کرتے ہیں کرشموں کے اور کرامات کے، معاذ اللہ. یہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں کیوں ان کو میرے محترم، ان جیسے لوگوں کو کیوں ان کو ماشاءاللہ پذیرائی ملی؟ اس نے انہوں نے انسانی نفسیات سے کھیلا. ان کو پتہ چل گیا کہ انسان جلباز ہے،
اس سے کہہ دو کہ صاحب ایک لمحے میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، آپ کو پیسے دے دے گا بہت سارے. جی وہ نہیں کرے ان پیسوں سے کاروبار کرے، اس سے نہیں. دعویٰ اگر کوئی کرے کہ صاحب آپ مجھے پیسے دے دیجیے، میں آپ کا فلاں کام ایک لمحے میں کر دوں گا صاحب، یہ لیجیے پیسے. انسان نفسیات سے کھیلا گیا معاذ اللہ. نہیں میرے محترم، یہ تمام کرامات اور کرشموں کی سب باتیں، تمام یہودی روایات اور یونانی فلسفے سے اور پتہ نہیں لامعقول باتیں وہاں سے لی گئی میرے محترم. قرآن تو بہت پریکٹیکل ہے میرے محترم. جی ہمیشہ قرآن نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیے اور اخلاق حسنہ اختیار کیجیے. عمل میرے محترم، اسٹرگل کرنا ہے، جی کوشش کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا کرشموں کا اور دعوے نہیں کرنے کرامات کے. مگر ہماری پوری اسلامی تاریخ بھری ہوئی کرامات سے، ہر کوئی منتظر ہے کرامات کا اور کرشموں کا، ہر کوئی. ریلی صاحب محنت کیجیے. نہیں ہم محنت نہیں کریں گے صاحب، ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں سب کچھ ہے. ارے صاحب دعا میں کس نے کہا سب کچھ ہے؟ دعا عمل کے ساتھ اسباب مکمل اختیار کر لیجئے. جی اس کی دلیل آپ کو دوں، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات معلم انسانیت فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کس طریقے سے ہماری کنسپٹ کلیئر کرے. جی بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. نکلے تو دیکھا ان کے سواری غائب ہے. پہنچے شکایت شکوہ کرنے کے لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کے درس قرآن میں آیا تھا اور میں جب نکلا تو آپ کے مجلس مبارک میں آیا، نکلا تو سواری غائب ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس سواری کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہ لگے میں نے اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا تھا، جو ہم سبھی کہتے ہیں نا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا تھا. آپ نے فرمایا نہیں صاحب یہ غلط کیا آپ نے. آپ پہلے اس کو اعقلھا، آپ اس کو کہیں محفوظ جگہ میں باندھ کے رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے. یہ ہمارا دین ہے میرے محترم، لوجک اینڈ سینسیبل. مگر روایات میں جو دین ملتا ہے کوئی لوجک نہیں، کوئی سینس نہیں. ماشاء اللہ بس کرامات اور کرشموں کا منتظر ہیں ہماری امت مسلمہ. اعوذ باللہ یہ کیا گیا، بے عمل کر دیا گیا ہمیں. جی بے عمل، بس منتظر ہیں کہ کوئی کرامت ہو جائے گی، کوئی کرشموں کا منتظر ہیں. اعوذ باللہ. آج آپ دیکھ لیجئے کیا کیا جا رہا ہے میرے محترم، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میرے محترم یہ تصور بھی غلط آیا ہمارے اسلام میں. قرآن ایک مکمل پریکٹیکل دین ہے میرے محترم. دیکھیے فرمایا گیا وَقُلِ اعْمَلُوا، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا، عمل کیجئے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. جی عمل سے بنتی ہے نا، تمناؤں سے نہیں، نہ خواہشوں سے اور آرزوؤں سے. مگر ہمارے ہاں بے عملی کو پرموٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. فلاں سے نسبت کر لیجیے نجات مل جائے گی، فلاں سے نسبت کر لیجیے نجات مل جائے گی، عمل مت کیجیے. بہرحال عملی اقدام کیا ہے؟ اس کائنات کو دیکھیے میرے محترم. ریلی آپ بھی غور کریں. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے میرے محترم، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس صبر سکھاتا ہے مجھے. جی صبر سکھاتا ہے. ہر چیز اس دنیا میں میرے محترم، ہر چیز مجھے صبر سکھاتی ہے. دیکھیے آپ کوئی بھی کام کرنے چلے جائیے، آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، آپ کو کم سے کم 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں کہ صاحب ماشاءاللہ آپ گئے
اور آپ ماشاءاللہ حکیم صاحب آپ کے منتظر تھے، آئیے صاحب آئیے آئیے، اور فوراً آپ کا علاج دے دیا گیا، ڈاکٹر ہرگز نہیں، بیٹھی صاحب 2 گھنٹے انتظار کریے، ملاقات کے بعد پھر دوا کو لینے کے لیے وہاں انتظار کیجئے، صبر صبر صبر، زندگی کے ہر قدم پہ صبر میرے محترم، بتائیے آپ کہاں صبر نہیں ہے؟ آپ گھر سے نکلے کہ صاحب مجھے صدر جانا ہے یا کسی منزل پہ جانا ہے، تو ماشاءاللہ کیا آپ فوراً پہنچ جائیں گے؟ نہیں صاحب، آپ نکلیں گے تو لگا جب صاحب گاڑی میں گاڑیوں کا رش ہے، گاڑی آرام آرام سے چل رہی ہیں، آپ اپنی منزل مقصود تک آپ نے سوچا کب تھا، نکلے کب، منزل مقصود تک آپ پہنچے کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد، یہ دیکھیں، حالانکہ میں نے ارادہ کیا کہ پہنچنا ہے، وہ ارادہ فوراً نہیں ہوگا، 1.5 گھنٹے کے بعد۔ یقین مانی زندگی کا ہر عمل ہمیں صبر سکھا رہا ہے۔ چائے پینے کو جی چاہ رہا ہے تو کیا فوراً آ جائے گی چائے؟ نہیں صاحب، کہنا پڑے گا کسی سے، پھر وہ جو جن کو کہیں گے وہ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، پانی بوائل کریں گے، اس میں ایک وقت لگے گا صاحب، جی یا نہیں؟ بتا دیجیے آپ۔ زندگی کا ہر عمل، آپ نے کوئی کپڑا خریدنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، صبر کی تعلیم پہ ہر قدم میں صبر کی تعلیم ہے، اور جلد بازی کی نفی کی جا رہی ہے۔ مگر افسوس میرے محترم، ہمیں اس عظیم سبق کو اس کائنات سے سمجھنے کی نہیں کہا گیا نا۔ جس طریقے سے میرے محترم سورہ النور میں جو افک واقعہ بنایا گیا، معاذ اللہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا کی ذات مبارکہ کو ملوث کرنے کی، توہین کرنے کے لیے، اس واقعے میں بہت کچھ ہے میرے محترم سمجھانے کے لیے، اس کے علاوہ واقعہ تو غلط ہے، مگر ان آیات میرے محترم آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اپنے بھائیوں سے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچنا، کسی بھی مسلمان بھائی کی نہ برائی سننا، نہ برائی کرنے کی موقع دینا، یہ تھا، اس پہ یہ پیغام تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ان آیات کو پتہ نہیں کہاں لے گئے میرے محترم، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ یہی کیا گیا پورے قرآن سے میرے محترم۔ قرآن الحمدللہ ہماری سبق آمیز کتاب ہے، اس میں ہماری نصیحتیں ہیں، اس میں ہماری وعظ ہے، اس میں ہماری انسٹرکشنز ہیں، اس میں ہماری حکمت عملی ہے، اس میں ہماری مثبت سوچ ہے، اس میں ہماری محبت اور پیار کا پیغام ہے۔ اس سب سے محروم کر دیا صرف میرے محترم قرآن آج کیا ہو گیا؟ روایات، قصے، کہانیاں، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے میرے محترم کائنات کے اس پیغام کو یاد رکھیں۔ تیسرا اقدام کیا تھا یہ دیکھیے، انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ یہی فرق ہے میرے محترم، انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، بس یہی میرے محترم انسان ہے جو انجام کو مد نظر رکھ کر اپنا عمل کرتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ جی آپ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مثال بھی آپ کو دی تھی میرے محترم، انسان جب روڈ کراس کرتا ہے میرے محترم تو وہ رائٹ بھی دیکھتا ہے، لیفٹ بھی دیکھتا ہے، اور گاڑی جو آ رہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہے اور میں کراس کر سکوں گا یا نہیں، یہ تمام ایک لمحے میں کرتا ہے انسان، اور کراس کر جاتا ہے۔ مگر جانور، ڈوگ یا بلی میرے محترم، وہ نہیں اندازہ لگا سکتی، نہ وہ یہاں رائٹ دیتی نہ لیفٹ دیکھتی ہے، وہ گزر جاتی، کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، گاڑی آ کر اس کو ختم کر دیتی ہے میرے محترم۔ یہ فرق ہے، تو انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، تبھی میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جی کیوں فرمایا گیا؟ منطقی انجام تک بات کو پہنچانا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سورہ الکہف
سورہ نمبر 18 ہے، اخیر کی تھرڈ لاسٹ آیت ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہیں، کانت لہم، ان کے لیے جنات الفردوس، ان کا ٹھکانہ اور مقام قرار دیا جا رہا ہے۔ انجام کیوں بتایا؟ تاکہ میں دیکھ لوں۔ آگے فرمایا ایک اور مقام میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، یعنی منافقین، اور ہماری نشانیوں کو جٹلاتے ہیں، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شمار آیات قرآن کی انجام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قلب سلیم انجام کو پہلے دیکھتا ہے۔ جی دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا میرے محترم۔ کوئی اگر ہمارے پاس کوئی پرپوزل آتا ہے کسی بزنس کا، تو ہم سب سے پہلے اس سے کوشچن کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ملے گا، ہمیں یہ بتائیے۔ یہی ہے نا۔ اسی لیے میرے محترم آج دنیا کا کاروبار اسی اس پہ ہو رہا ہے نا، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کیجئے، ہم آپ کو 7% منافع دیں گے، 10%، 15، 20، جو بھی آپ کے اگریمنٹ ہو دے دیتے ہیں نا۔ منافع بتاتے، انجام، یہ انجام مل گیا نا مجھے۔ انجام کیا ہے؟ کہ مجھے پیسے مل رہا ہے، اتنا منافع مل رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ انجام کو مد نظر رکھیے، اور یہ کم ممکن ہوگا میرے محترم جب میں مستقل بنیادوں پر کتاب الہی کا مطالعہ رکھوں گا۔ جی ایک دفعہ میں نہیں ہوگا نا، بار بار مطالعہ رکھوں گا۔ تعلیمات الہی، صبر کی تعلیمات، محبت اور پیار کی تعلیمات، قوت ایمانی، جی اللہ تعالی پر ایمان ہی انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ جی میرے محترم یہ دیکھیے، یہاں آتے ہیں سورہ یونس کی طرف، بہت پیاری آیات ہیں، ان کو آپ مانگا کریں اللہ تعالی سے۔ سورہ یونس میرے محترم آیت نمبر 85 ہے میرے محترم۔ جی یہ دیکھیں اللہ تعالی یہاں 84 اور 85 میرے محترم فرمایا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اس سے پہلے 84 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ موسیٰ سے فرما رہے ہیں میرے قوم، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں تو اللہ ہی پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی انسان کو بھروسہ دیتا ہے، کانفیڈنٹ دیتا ہے میرے محترم۔ جی خود اعتمادی کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کر، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ کر میرے محترم، اللہ تعالیٰ سے محبت کر کر، اور میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کر، اب جب ایمان ہے تو اب خود اعتمادی بھی، بھروسہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اچھا آخری اقدام میرے محترم بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ غصے پہ قابو کرنا، غصے پہ قابو کرنا۔ بتایا آپ کو غصے میں ہی انسان جلد بازی کرتا ہے نا۔ جی غصہ جب آتا ہے تو تمام باڈی میرے محترم فاس ہو جاتی ہے، اور قوت ادراک ختم ہو جاتی ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، وہ رائٹ ڈیسیجن لے نہیں پاتا، دل تک بات نہیں پہنچاتی پراپر، بیکوز خون کا دورانیت تیز ہو گیا، اب سب کچھ میرے محترم ہل رہا ہے، باڈی ڈسٹرب ہو رہی ہے، جی ان بیلنس ہوتا چلا جاؤں گا۔ اسی نے کہا گیا کہ نہیں، کنٹرول کریے غصے پر۔ الحمدللہ ہمارے عرب معاشرے میں جو لوگ وہاں رہے ہیں ماشاءاللہ،
وہاں سب کو پتہ ہوگا، اللہ نہ کرے اگر وہاں کبھی دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو تیسرا میڈیٹیٹر جو ثالثی بن کے آتا تھا چھڑانے کے لیے، وہ ایک ہی بات کہتا تھا، آج تک وہی ایک بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ صاحب درود بھیجیے، نبی پاک پہ درود بھیجیے. جی وہ لڑ رہے ہیں، ثالثی کیا کہہ رہا ہے؟ صلی علی الحبیب، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے، صلات بھیجیے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ صلات، جب صلات بھیجیں گے تو غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا. کیوں نہ ہو میرے محترم، مسلم شریف کی روایت ہے. تو پہلا اقدام یہ ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے لکھ لیجئے، پہلا اقدام کیا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں. مسلم شریف کی روایت ہے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من صلی علی واحدتان صلی اللہ علیہ بہا عشرا. فرمایا جو ایک دفعہ صلات بھیجے گا مجھ پر، اللہ تعالی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن میں ہے. آپ کا ذکر مبارک، آپ کا نام مبارک لینا ہی 10 رحمتوں کا نزول. تو دیکھیے عرب لوگوں میں الحمدللہ یہ بات آج تک موجود ہے. جب بھی دو جھگڑتے ہیں، تیسرا والا آگے بڑھ کر ان دونوں کو چھڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے، بس صلی علی الحبیب، صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی. دیکھا آپ نے؟ تو غصہ ختم کرنے کا پہلا طریقہ کثرت صلاۃ و سلام. اور میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ، پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے لیے، کثرت سلام مطلوب ہے. اور ہر نماز کے بعد مدینہ شریف کی طرف رخ کر کر سلام پڑھا کریں، 1 منٹ یا 2 منٹ، جب بھی آپ کو یاد آئے، رات کی تنہائی میں آپ کو یاد آ جائے، جب بھی جہاں بھی، بس آنکھ بند کر کر تصور کر کر پہنچ جائیے روضہ مبارکہ، سلام پڑھنا شروع کر دیجئے. جتنی کثرت سے سلام پڑھیں گے آپ یقین مانیے اتنے انشاء تعالی آپ کے دل میں سکون و اطمینان آتا چلا جائے گا. جی کیوں تصور نہیں کر سکتے؟ آج جب اللہ ماشاءاللہ آج یوگا کیا جا رہا ہے، میڈیٹیشن وہاں کی جا رہی ہے، ریکی کی جا رہی ہے میرے محترم، وہ بھی سب تصور ہے، سب تخیلات میں ہیں. تو الحمدللہ اگر ہم کیوں نہیں کر سکتے صاحب؟ آپ بھی آنکھ بند کر، اللہ نے جب نعمت عطا کی تصور و تخیل کی، استعمال کر رہا ہے اس کو. تصور و تخیل میں پہنچ جائیے روضہ مبارک، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ اور بہت میٹھے انداز میں، بہت دھیمے انداز میں سلام پیش کریں میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایک تعلیم یہ. دوسری تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی، آپ نے سکھایا. سنی شریف کی روایت ہے میرے محترم جی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو جی تو یقیناً آپ نے فرمایا چینج کر لیجیے اپنی سچویشن. ڈائیورٹ ہو جائے گی نا میرے محترم، آپ اپنی سچویشن چینج کریں گے، ڈائیورٹ ہو جائیں گے. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے. خنزب بھی ہے ایک روایت میں، خنزب بھی ہے. بہرحال فرمایا یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نماز میں. فرمایا جب ایسا کرے تو آپ نماز کے دوران ہی الٹی طرف اپنا منہ کر لیجئے، تھتکاریے 3 دفعہ اور اعوذ باللہ پڑھیے نماز کے دوران. جی پھر واپس آئیے نماز میں، کوئی حرج نہیں. بخاری شریف کی روایت الحمدللہ میرے محترم جی. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، ڈائیورٹ کرنا ہے نا، یہ دیکھیے رخ بدل گیا نا. یہ میرا منہ ہے اس طرف،
اب میں یوں کروں گا تو یہ چینج آئے. تو جب بھی کوئی انسان چینج کرتا ہے تو اس کے تمام خیالات کی جو فلم چل رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. ہم کو پتہ ہے نا، ایک انسان کیوں آپ سے کہتے ہیں یہاں میری طرف کریے صاحب، جب آپ اس کا بس رخ موڑ لیں گے اس کا وہ تمام تخیلات کے تصور کٹ جائے گا، وہ تمام فلم جو ہے وہ کٹ جائے گی. اسی لیے کہا گیا یہ کتنی بڑی حکمت ہے میرے محترم، چینج یور پلیس. ختم. غصہ آ رہا ہے کھڑے ہو جائیے، کھڑے تھے جب غصہ آ رہا تھا جی بیٹھ جائیے. آپ نے چینج کر لیجیے، آپ نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں جو آپ لیٹ جائیے. اوکے صاحب، نہیں لیٹنے کا موڈ نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کہا گیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیے. ختم. ایک انسان آپ سے جھگڑ رہا ہے میرے محترم، جھگڑا کب ختم ہوگا؟ جب ایک سلنڈر ہوگا. اگر دونوں ہی بولیں گے جھگڑا بڑھے گا میرے محترم. تو اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ سرنڈر ہو جائیے، وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیے. ختم. نو پرابلم. چلے جائیے، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے، ختم ہو جائے گی بات. چینج یور پلیس. یہ دیکھیے ایک جگہ مت رکے رہیے. آ گئی تعلیم. بس اگر غصہ آ رہا ہے جس سچویشن میں آپ تھے، چینج یور سچویشن. غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیجیے کسی اور بات کی طرف میرے محترم. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے محترم. آج دنیا میں ماشاءاللہ کلاسز کی جا رہی ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر. جی بے شمار فلسفے دی جا رہے ہیں، بے شمار ٹاک اور اسپیچ دی جا رہے ہیں اس حوالے سے، ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا میرے محترم. جی سب سے پہلے یہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر، اس میں ہمیں اس میں اقدام کرنے ہوں گے. ایک لانگ اقدام ہے اور ایک کوئک. لانگ اقدام کیا ہے میرے محترم؟ کہ میں صبر کی تعلیمات کو بار بار پڑھتا رہوں اور صبر کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑا رکھوں میرے محترم. اور یہاں جو فوراً اگر ایکشن کرنا ہے کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اینگر کو، جیسے میں نے کہا سلام پڑھیے، اپنی سچویشن چینج کر لیجیے میرے محترم. چپ ہو جائیے. اگر سامنے والا بول رہا ہے آپ چپ ہو جائیے، مگر مشکل ہو جاتی ہے، آپ چپ ہو کر سنتے رہتے ہیں تو غصہ بڑھتا ہے. تو بہتر یہی کہ چینج یور پلیس، اس جگہ سے ہی آپ ریموو کر لیجیے اپنے آپ کو، ہٹا لیجیے اپنے آپ کو اس جگہ سے. الحمدللہ تو خود بخود یہ غصہ ختم ہو جائے گا میرے محترم. مگر اس کے لیے یقین پریکٹس کرنی پڑے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے ہم سب کے لیے. جی آگے پڑھیے. پانچواں عنصر، مشورہ کرنا اور ماننا اگرچہ اس کی طرف سے ہو جو ہم سے مقام و مرتبے میں چھوٹا ہو. معاشرے کی بقا اور استحکام، ترقی و کامیابی آپس کی مشورے پر منحصر ہے. ہمیشہ سے انسان نے معاشرے کو کنٹرول کرنا چاہا، اسی لیے معاشرے کو حاکم و محکوم میں تقسیم کر دیا گیا. حاکم ایک فرد ہوتا ہے اور کروڑوں اس کے محکوم ہوتے ہیں. یہ سراسر منفی سوچ کی عکاسی ہے، کیونکہ مذکورہ تقسیم میں پورا معاشرہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے اور وہ اعلی کار بنتا ہے جو حاکم کو فائدہ پہنچائے. یعنی پورا معاشرہ حاکم کی غلامی کر رہا ہوتا ہے اور حاکم ان پر جبر و ظلم اور استحصال کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً معاشرہ کوئی بھی تخلیقی کام کرنے سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایجادات اور دریافتیں صرف آزادی کے ماحول میں ہی وجود میں آتے ہیں. مثبت عملی اقدام یہ ہے کہ باہمی مشورے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ مشورے کا مطلب ایک دوسرے کو اپنی صلاحیتوں اور تجربوں سے فیضیاب کرنا. بالعموم انسان یا تو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جو نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں صلاح مشورہ کرتا ہے اہل فن سے، اور ان کے مشورے کی بنیاد پر پھر وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے.
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسی لیے آپس کے باہمی مشورے، آپس کی صلاحیتوں کا تبادلہ، آپس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا معاشرے کو نہ صرف مستحکم بناتا ہے بلکہ اسے کامیابیوں کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نہ صرف مشورہ کرنا بلکہ مشورہ قبول کرنا، جس کے لیے اس شرط کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیشہ صحیح مشورہ بڑے مرتبے والے کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ضابطہ بھی خود ساختہ ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مشورہ مرتبے میں چھوٹا بھی دے سکتا ہے۔ اس حد تک ہمیں باہمی مشورے کا پابند کیا گیا۔ مشورہ در حقیقت خیرخواہی کا عدیم المثال مظہر ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے، ان نقصانات سے بچنے کا وہ خود بھگت چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا مثبت سوچ کا یہ عملی اقدام اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ناگزیر ہے، لہٰذا اس کو اختیار کرنا چاہیے، جس کے 3 بنیادی اقدامات ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا، دوسرا یہ کہ مشورہ انتہائی سچائی، صداقت اور خیرخواہی کے ساتھ دینا، تیسرا یہ کہ مشورہ قبول کر لینا اگرچہ وہ اس کی طرف سے ہو جو مرتبے میں چھوٹا ہو۔ میرے محترم، آج کی دنیا میں چائنا آپ کے سامنے ہے، کتنی بڑی ترقی کر رہا ہے جی۔ اس کا راز کیا ہے میرے محترم؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ چائنیز اپنی میٹنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مسبق ایجنڈا نہیں ہوتا، جیسے ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ کانفرنس سے پہلے ایجنڈا بھی آ گیا اور قرارداد بھی پاس ہو گئی، سب تیار ہوتا ہے پہلے سے، پرنٹ ریلی۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ جی جی، ابھی کانفرنس ہوئی نہیں ہے، ابھی لوگوں نے اپنی باتیں کی نہیں ہیں، پہلے ہی ماشاءاللہ الحمدللہ تمام قرارداد بھی پاس ہو گئے، ان کا بھی تعین کر لیا گیا، بس سب کی دستخط باقی ہیں۔ وہی طریقہ رہا ہے ظالم اور حاکم بادشاہوں کا میرے محترم، غلامی کی زندگی۔ کہنے کو کانفرنس ہوئی ہے، کہنے کو لوگوں کو بلایا گیا، اتنا خرچہ کیا گیا، مگر پہلے ہی قرارداد تیار تھے، ایجنڈا بھی تیار تھا۔ یہی زہر رہا ہے بہرحال۔ مگر میرے محترم چائنیز لوگ بیفور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ میٹنگ میں آتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں چلیے صاحب اپنے آئیڈیاز بتائیے، بس کوئی مسبق ایجنڈا نہیں ہوتا۔ وہاں جمع ہوتے ہیں بغیر کسی ایجنڈے کے، اور وہاں کہا جاتا ہے چلیے اپنے آئیڈیاز دیجیے۔ یہ کیا ہے میرے محترم؟ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ یہ ہم کو قرآن نے سکھایا تھا میرے محترم۔ ایک مکمل سورہ نازل ہوئی الحمدللہ، ایک مکمل سورہ نازل ہوئی، اس کا نام ہے سورۃ الشورى جی، مگر ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا میرے محترم۔ سورہ الشورى میں کیا آیا دیکھیے، وہاں سے ایک آیت لے لیتے ہیں۔ سورہ الشورى میرے محترم سورہ نمبر ہے 42 میرے محترم، سورت نمبر ہے، اور یہاں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا ان کے معاملات جو ہیں، ان کے معاملات آپس میں کیا ہیں جی؟ شورا ہیں ان کے معاملات آپس میں، یہ شورا کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ أَصَابُهُمْ يُنْتَصِرُونَ۔ یہ آیت نمبر ہے 38 میرے محترم جی، یہ آیت نمبر 38 جو فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مسلمان ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے معاملات آپس میں باہمی مشوروں کے ساتھ کی جاتے ہیں۔ باہمی مشورہ، یہ میرے محترم اسلام کی بنیاد تھی جی۔ تبھی میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے حبیب، ہمارے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی یہی تعلیم تلقین کی گئی۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ دیکھیے آیت نمبر الحمدللہ 159 فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے مشورہ کیجیے کاموں میں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کیجیے۔ میرے محترم، آپ بتائیے کوئی میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کی سوچ، جی آپ کا فہم، آپ کا ادراک، آپ کی عظمت، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کوئی نہیں۔ انسانی کامل میرے محترم، انسانی کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں۔ سید البشر ہیں، سید البشر، اشرف المخلوقات، کیا مقام اور مرتبہ، عقل کل، عظمت کل میرے محترم، مگر اس کے باوجود کہا گیا نہیں آپ مشورہ کر لیجئے۔ کیوں؟ دل جوئی کرنے کے لیے میرے محترم، دل جوئی کرنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، بس جو ایک انسان کہے گا کروڑوں غلام اس کی بات کو مانیں گے میرے محترم۔ یہ فرق ہے جی۔ اور وہاں بتا دیا مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں، 48 آیت نمبر سورہ شورا کی، آپس میں مشوروں سے اپنا کام کرتے ہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں کتنا فرق ہے میرے محترم۔ یہ مزاج نہیں رہا ہمارا، کوئی مشورہ نہیں کرتا میرے محترم۔ کیوں؟ ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل قرار دیتا ہے، عقل کل۔ جب میں عقل کل ہوں تو میں کسی سے کیوں مشورہ کروں گا میرے محترم؟ تبھی فیصلے غلط ہوتے ہیں، تبھی جلد بازی ہوتی ہے، اور تبھی میرے محترم اعمال غلط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر مشورے کا اہتمام کیا جاتا میرے محترم، اور احترام کیا جاتا مشورہ دینے والوں کا میرے محترم، مگر ہمارے یہاں کیا تصور دیا گیا کہ نہیں سر، جو بڑا ہے اس کا مشورہ صحیح ہوگا۔ اس طریقے سے کہا جاتا ہے باس آلویز رائٹ، باس آلویز رائٹ۔ چلیے، وزیر آلویز رائٹ، بالکل، وزیر اعظم آلویز رائٹ، سبھی آلویز رائٹ ہو گئے، صدر صاحب آلویز رائٹ، کوئی بھی صاحب مقام اور مرتبہ آلویز رائٹ، ماں باپ بھی آلویز رائٹ۔ تو بھائی مطلب پھر کون؟ سبھی آلویز رائٹ ہو گئے؟ نہیں ہوتا میرے محترم، نہ نہ۔ یہ غیر فطری عمل ہے میرے محترم، غیر فطری عمل، منفی طریقہ ہے سوچ کا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا میرے محترم۔ اسی لیے قرآن نے بتا دیا کہ نہیں صاحب، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ جو بڑا ہے اسی کی بات صحیح ہوگی، نہیں۔ مگر ہمارے ہم وہی سکھایا گیا نا کہ بس ہماری والدہ جو کہیں وہ صحیح ہے، بھلے گھر والی کچھ اور کہہ رہی ہو، غلط، گھر والی غلط ہے، والدہ محترم نے جو کہا وہ صحیح ہے کیونکہ وہ بڑی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے میرے محترم؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، قرآن دین الہی کا لب لباب کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی مت کیجئے۔ آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ایک مکمل 1 گھنٹہ آپ کو دوں گا، زیادتی کی شکلیں جی بتاؤں گا آپ کو، 1 گھنٹے بھی نہیں، اور 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ زیادتی کب انسان کرتا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں میرے محترم۔ جی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو باذن اللہ۔ تو یہاں دیکھیں بتا دیا گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، مشورہ کرنا ہے میرے محترم۔ کیوں؟ اسلام کی تعلیم میں کہ ہر انسان کا احترام کیجیے، ہر انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، ہم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ اپنے تجربے سے مجھے فائدہ دیجئے، میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو فائدہ دوں گا، یہ ہے مشورہ، یہی ہے نا، باہمی مشورہ یہی ہے، آپس کے تجربے اور آپس کی صلاحیتیں اور آپس کے ایکسپیرینس کا تبادلہ کرنا آپس میں۔ ہم دیکھیں کہاں غلطی ہوئی، اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ یہ میرے محترم باہمی مشورے کرنے کا فائدہ، قرآن کی تعلیم بھی ہے میرے محترم۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ جو تھیوری ہے جی، کہ بڑا جو ہے وہی
وہی صحیح سمجھتا ہے؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی نفی کی ہے۔ جی آئیے سورہ انبیاء کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ انبیاء ہے اور سو نمبر ہے 21 اور آیت نمبر ہے 78 اور 79۔ 78 میں آیا ہے اخیر میں فرمایا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، فرمایا اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب قوم کی بکریوں نے اس میں چارہ کر لیا تھا، اس میں گھس گئے تھے اور اس میں اس کا چارہ کھانا شروع کر دیا تھا اس کھیتی باڑی کا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے۔ جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں۔ 78 میں آ گیا، اب کیا آ رہا ہے 79 میں؟ کیا فرمایا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ فیصلہ سجا دیا جناب سلیمان علیہ السلام کو، جناب داؤد کو نہیں، والد ہیں نہیں، ہم نے سجا دیا جناب سلیمان علیہ السلام کو۔ تو ثابت ہو گیا میرے محترم، مشورہ کرنا اور مشورہ قبول کرنا، بھلے وہ انسان مقام میں ہم سے کم ہو، یعنی والدین کو اپنے اولاد کا مشورہ سن لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے استاذ کو اپنی شاگرد کا مشورہ سن لینا چاہیے، صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امپلائی کا مشورہ سمجھ لینا چاہیے باس کو، وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ پیمانہ غلط ہے میرے محترم کہ بس جو بڑا ہے اس کی بات ہمیشہ صحیح ہے، یہ غلط ہے میرے محترم۔ یہ بنایا گیا در حقیقت جی ظلم اور جبر کو مستحکم کرنے کے لیے میرے محترم۔ یہی کہتے ہیں لوگ آج تک کہ صاحب اسلاف نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو صاحب یہ کون سا پیمانہ ہے کہ اسلاف اور بڑے جو گزرے ہیں حق انہوں نے ہی جانا تھا، صرف ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اگر ان کو آپ قرآن کریم کی کوئی بات بتاتے ہیں مکمل دلیل کے ساتھ، ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو بڑے بڑے اکابرین اور علماء اور مفسرین گزرے ہیں ان کو نہیں پتا تھا۔ تو صاحب یہ کون سا پیمانہ ہے میرے محترم؟ یہ حق کا کون سا پیمانہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو حق جاننا چاہیے، وہی حق کا پیمانہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ پتہ ہے کس کا ہے؟ اعوذ باللہ، یہ منکرین حق کا پیمانہ ہے۔ سن لیجئے میرے محترم جی، یہ بتا دیا قرآن نے۔ اب ایک اور بات کی طرف آئیے کہ جو پیمانہ لوگوں نے بنایا ہے کہ جو بڑے ہیں، جو اسلاف، جو بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ان کے پاس حق تھا، صرف ہمارے پر حق نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ آئیے سورہ زخرف کی طرف میرے محترم، یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے 22 ہے میرے محترم، سورہ الزخرف کی، الزخرف 43 آیت نمبر 22، فرمایا گیا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے۔ آیت نمبر 23 میں بھی یہی آ گیا میرے محترم کہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو ایک طریقے پہ پایا۔ اب آئیے میرے محترم سورہ بقرہ کی طرف، قرآن کریم نے کتنے واضح انداز سے اس بات کو واضح کر دیا۔ فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جی چلیے 2 آیتیں ہیں یہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ چلیے میرے محترم آئیے، یہ دیکھیے آیت نمبر ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں 170، سورہ بقرہ کی 170، دیکھ لیجیے کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے بنایا پیمانہ۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَإِذَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کریں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، جواب دیتے ہیں
بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ دیکھیے، اسلاف اور باپ دادا کی بات کرنے والے منکرین حق ہیں میرے محترم، یہ اللہ کا پیمانہ نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا میرے محترم، جو بڑے ہیں وہی حق ان کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ جی، جو بڑے بڑے مفسرین گزر گئے انہی کو حق ملا، تو صرف ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ تو پھر ختم کر دینی چاہیے دنیا میرے محترم، ریلی اگر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا خیر کے ساتھ اور حق بیان ہو گیا، پھر ہم ختم، پھر ہمیں تو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم، بیکوز ہم تو بس کاپی کرتے چلے جائیں گے نا، پھر عقل کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی عقل عطا کر دیتے نا، سب ایک ہی عقل ان بڑے لوگوں کو عطا کر دیتے، باقی سب کاپی بنتی چلے جاتے۔ یہ صرف دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، باقی میرے محترم کوئی بھی اپنے اسلاف کی بات نہیں کرتا۔ جی کوئی بھی نہیں کہتا کہ صاحب میرے ابا حضور تو چمار ہوا کرتے تھے، میں بھی چمار بنوں گا۔ نہیں صاحب، ہم اپنے باپ اور دادا کی پروفیشنل کو آگے چلائیں گے؟ نہیں صاحب، ہم تو ڈاکٹر بنیں گے۔ تو کیوں بن رہے ہیں؟ بنیے نا، آپ اپنے ابا اور اجداد کی بات کو مانیے نا صاحب۔ نہ کسی بات میں اپنے آبا اور اجداد کی بات کو نہیں ماننا میرے محترم، سوائے دین میں، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے، یہ عجیب بات ہے، ہر چیز میں نفی کرتے ہیں آبا اور اجداد، ہر چیز میں کہتے ہیں سب آگے بڑھیے، اپنی عقل استعمال کریے، سوچئے، آگے بڑھنے کی کوشش کریے، اور جب دین میں آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھا آپ نے؟ تو بڑا قرآن سے آپ کو ثابت کر دیا الحمدللہ میرے محترم، مشورہ کرنا، بات کو قبول کرنا، بھلے وہ مقام اور مرتبے میں کم ہو۔ قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے جناب سلیمان کو بات سجا دی، ختم، دلیل مل گئی الحمدللہ ہمیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سجائیں گے تا قیامت، یہ کسی کی منوپلی نہیں ہے اس پر میرے محترم۔ جی سیاست پہ منوپلی کریں صاحب، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، سیاست پہ منوپلی کیجئے، اور چیزوں پہ منوپلی کیجئے، جی قرآن پہ تو مت کیجئے، قرآن کو چھوڑ دیجئے بس، بیکوز آپ اس سے کچھ کما نہیں سکتے، قرآن سے کوئی دنیا میں کچھ کما نہیں سکتا۔ جی یہ قرآن آخرت کی کمائی کی نہیں ہے الحمدللہ۔ اسی لیے میرے محترم اس بات سے مطمئن رہیے آپ، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ حق بات کو ماننا ہے، مشورہ کسی کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، اس میں بڑا ہونا، اسلاف کا ہونا، یہ پیمانہ بن گیا کہ والدین ہمیشہ صحیح کہیں گے، بہورانی ہمیشہ غلط کہیں گے، بیکوز وہ چھوٹی ہیں، مگر وہ بھی بڑی ہو کر ماشاءاللہ وہی بہورانی بھی ایک وقت آئے گا جب وہ ماشاءاللہ ساس بن جائیں گی، تو اب وہ ان کو مل جائے گا ٹائٹل، اب وہ ہو گئی رائٹ۔ جب تک بہورانی تھی وہ غلط تھیں، ان کی کوئی رائے نہیں تھی، مگر اب جب وہ ماشاءاللہ ساس بنیں گی، اب ماشاءاللہ ان کو ٹائٹل مل جائے گا کہ اب آپ رائٹ ون ہو گئیں، اب آپ کی بات حق اور سچ ہے۔ تمام غلط باتیں میرے محترم صرف معاشرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ جی آگے پڑھیے پلیز۔ اقدام نمبر 12، اقوال پر اکتفا نہ کرنا بلکہ ان کو افعال کا جامہ پہنانا۔ عناصر: الفاظ دعوے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے، عمل پر توجہ دینا تاکہ ہمارا عمل خود گواہی دے۔ کامیاب لوگ خاموشی سے عمل کرتے ہیں کیونکہ وہی ذریعہ ہے دنیا کی تعمیر کا۔ مثبت سوچ پیدا کرنے کا طریقہ: قول و عمل میں یکسانیت تمام کامیابیوں کا سبب ہے۔ پہلا عنصر: الفاظ دعوے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ گزشتہ صفحات میں یہ بات باور کرائی جا چکی ہے کہ قول و عمل میں سے انسان اکثر صرف قول کا چناؤ ہی نہیں کرتا بلکہ اسی پر اکتفا بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے وہ آسان لگتا ہے بمقابل عمل کرنے کے۔ عمل میں حرکت اور جد و جہد مطلوب ہوتی ہے،
یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر نکلنا اور موسم کی سختی کو برداشت کرنا، اپنی راحت و سکون کو قربان کرتے ہوئے عمل کو انجام دینا، جبکہ زبان کی لفظی میں نہ تو اپنی راحت و سکون میں خلل آتا ہے، نہ ہی موسم کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، نہ ہی ناموافق حالات سے نپٹنا پڑتا ہے، بلکہ انتہائی آرام و سکون کے ساتھ زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے انسان نے زبان پر ہی اکتفا کیا، یعنی دعووں پر اکتفا کیا، جو کہ منفی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ قول و عمل در حقیقت ایک ہی ہے، جس میں عمل مقصود و مطلوب ہے اور قول صرف اس کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے منفی سوچ یوں پروان چڑھتی چلی گئی کہ عمل کا تذکرہ کرنا ہی کافی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ وجود پذیر ہوتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ان کو دعوے کہا گیا، جو کہ در حقیقت جھوٹ کی سنگین ترین شکل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کرے کہ میں اتنے لوگوں کی مالی مدد کرتا ہوں اور اتنے مریضوں کے لیے دوائی فراہم کرتا ہوں اور اتنے یتیموں کی کفالت کرتا ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا کوئی عمل انجام نہیں دے رہا ہوتا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے دعوے در حقیقت اپنی بدعملی اور بے عملی کو چھپانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کے انتہائی سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ یعنی جب سارا معاشرہ محض دعووں پر اکتفا کرنا شروع کر دے گا، جیسے کہ فلاحی کام کے دعوے، خیر خواہی کے دعوے، انصاف قائم کرنے کے دعوے، امن و سلامتی قائم کرنے کے دعوے، ایثار و قربانی کے دعوے، صبر و تحمل کے دعوے، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے دعوے وغیرہ، جب ان دعووں پر اکتفا کیا جائے گا تو حقیقی معنی میں عملی طور پر معاشرہ ان تمام مذکورہ باتوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ میری محترم، اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو قول و عمل عطا کیا ہے میرے محترم، قول اور عمل۔ جی، قول انسان زبان سے بولتا ہے اور عمل باقی جسم کے اعضاء سے وہ انجام دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں میرے محترم۔ جی، اس میں بہت بڑا اختلاف رہا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے۔ جی، مثبت سوچ کیا ہے کہ انسان در حقیقت اللہ تعالیٰ کو عمل مطلوب ہے۔ شروع میں آپ کو بتا دیا عمل مطلوب، اعملو اعملو عمل ہے۔ قول کیا ہے میرے محترم؟ قول اس عمل کا تذکرہ ہے اپنی زبان سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے محترم۔ مگر وہی انسان آسانی پسند ہے تو اس کو کیا آسان لگا کہ صاحب دعوے کرنا شروع کر دیجئے، زبان ہی ہلانی پڑتی، زبان ہلا دیجئے۔ جی، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ اسٹرگل کرنا ہے، نہ محنت کرنی، بس زبان ہلا دیجئے۔ اب انسان نے میرے محترم زبان کا استعمال کرنا شروع کیا، دعوے کرنا شروع کر دیے، عمل سے محروم ہوتے چلے گئے۔ یقیناً یہ کردار کن کا تھا میرے محترم؟ یہ دیکھیں یہ کردار کن کا تھا۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کردار کن کا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ یہ دیکھیں فرمایا آیت نمبر 4 ہے، منافقون، سورہ نمبر ہے 63 اور آیت نمبر 4 ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو ان کی جسامت اور جسم اور ان کی ہیئت آپ کو اچھی امپریس کرتی ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بولتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنتے بھی ہو، یعنی اتنی چرب زبانی سے وہ بولتے ہیں، اتنے اچھے الفاظ اور اچھے ٹاپک اختیار کرتے ہیں تو آپ ان کو سنتے ہیں۔ مگر یہ کن کی بات؟ منافقین کی بات کی جا رہی ہے میرے محترم، منافقین کی۔ جی، یہ بے عمل لوگ ہیں میرے محترم، جو صرف معاذ اللہ اپنی زبانوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں اگین میرے محترم، وہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ دیکھ فرمایا اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. جی یہاں ہے سورہ آل عمران ہے. جی یہاں ہے دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے، معذرت آیت نمبر ہے 160، نہیں صاحب یہ ہے 167، معذرت یہ 167 ہے، لکھ لیجیے اس کو، 167 ہے میرے محترم. جی تو یہاں فرمایا گیا یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی جو ان کے عمل میں نہیں ہیں، جو ان کے عمل میں نہیں ہیں. اسی نے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا. سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ الصف سورہ نمبر 61 ہے اور آیت نمبر ہے 2 and 3. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جس پہ آپ عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ آپ وہ کچھ کہو جو آپ کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو کردار بالکل ناپسند ہے. تو اللہ کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ کردار جس میں قول و عمل مطابقت رکھتے ہوں. مگر میرے محترم جیسے میں نے آپ سے کہا، انسان نے آسان طریقہ اختیار کر لیا زبان استعمال کرنے کا. بڑے بڑے دعوے میرے محترم، جی مگر یہ بڑے بڑے دعوے کیا ہیں میرے محترم؟ یہ جھوٹ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ قرار دیا ہے. یہی تو جھوٹ ہے میرے محترم. اور جھوٹ ہے کیا؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ پناہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. تو دعوے کرنا جھوٹ ہے میرے محترم، سب سے بڑا گناہ معاذ اللہ. جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی. اور حدیث میں کیا گیا؟ اللہ اکبر. جی حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللہ كذابا. فرمایا انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹوں کا انجام معاذ اللہ دوزخ کے علاوہ اور کچھ نہیں، معاذ اللہ. اس سے میرے محترم یہ دعوے کرنا جھوٹ ہے. اس سے دعویٰ کرنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر آپ دعویٰ کر کر کسی کو تسلی دے رہے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں اس کو. جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یہ کام میں آپ کے نہیں کروں گا، جبکہ آپ کرنا نہیں چاہتے، نہ آپ نے کرا ہے، تو جھوٹ ہے میرے محترم. اتنا بڑا گناہ میرے محترم جو آج مسلمان آسانی سے کر رہا ہے. اس کو بتایا گیا کہ کوئی حرج نہیں، بتایا گیا کہ آپ آرام سے جھوٹ بولیے، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. یہی سکھایا گیا ہے ریلی کہ آپ جو چاہیں دعوے کریں، کوئی مشکل نہیں. اسپیچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، زبان سے آپ اچھا بولیے، دعوے کریے، بھلے عمل مت کریں میرے محترم. اس کا نتیجہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کیا نقصان ہوگا. جب میرے محترم کوئی کہے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، جی ہم باقاعدہ ہم میڈیسن مریضوں کو پہنچا رہے ہیں، ہم فلاحی کام کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو کیا اس سے نتیجہ نکلے گا میرے محترم؟
معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا نا. یس, معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا, بیکاز دعوے اتنے کی جا رہے ہیں کہ صاحب پورا معاشرہ جنت نظیر بن گیا. حقیقت میں آ کے دیکھیں تو وہ تو بیچارہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے, تو وہ دعوے کہاں گئے؟ دیکھا آپ نے, دعوے جھوٹ بولنے سے میرے محترم بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے, اور بے اعتمادی کی فضا انسان کو بہت ہٹ کرتی ہے میرے محترم جی. اس کو نیگیٹو انسان بناتی ہے, اس کے اندر نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے. یہ فطری بات ہے. وہ سوچے گا یہ انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے ہمیں, تو اس جیسے انسان کے دل میں کیا آئے گا؟ نیگیٹو انرجی میرے محترم. اب یقیناً وہ نہیں اندازہ لگا رہا, وہ بیچارہ جو جھوٹ بول کر دعوے کر رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کو نہیں پتا وہ کتنے لوگوں کی بد دعاؤں کا نشانہ بن رہا ہے بیچارہ جی. مگر کیا فکر کسی کو, کہتے ہیں کیا کر لے گی کوئی بد دعا ہماری, ہم جہاں ہیں وہاں ہیں الحمدللہ, ہمیں کسی چیز کو کوئی کمی نہیں. یس, کوئی حقیقت اس میں کوئی شک نہیں, دنیا میں شاید کوئی کمی نہیں آئے, مگر قیامت کا دن بھی تو ہے نا میرے محترم, وہاں پتہ چلے گا صاحب جی. ہمارا دن تو آخرت کا دن ہے, دنیا نہیں میرے محترم. دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ بھی چھوڑتے ہیں سب باتیں انشاءاللہ. مگر میرے محترم اگر یہ سمجھ لی بیچارہ انسان جھوٹ بولنے والا, دعووں کی شکل میں دھوکہ دینے والا, لوگوں کو دعووں کی شکل میں, اگر اس کو پتہ چل جائے یہ بیچارہ کتنی لوگوں کی بد دعائیں لے رہا ہے, کتنے غریبوں کی آہ لے رہا ہے, کتنی بیچارے کمزور لوگوں کی آہ لے رہا ہے, یہ کیسے جیے گا میرے محترم؟ اور اگر جی بھی لے گا, آخرت میں انجام کیا ہوگا اس کا, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اس سے میرے محترم کوشش کرنی چاہیے کہ اس منافقت کے کردار سے بچیں. قرآن نے بتا دیا کہ جو دعوے کرتے ہیں عمل نہیں کرتے, اللہ کی نظر میں وہ منافقین ہیں میرے محترم, وہ ہپوکریٹس لوگ ہیں معاذ اللہ, جو دعویٰ کچھ کرتے ہیں عمل کچھ نہیں. یہ ہے نا اخلاق, اپنے قول و عمل میں تضاد, اپنے باطن و ظاہر میں تضاد, یہی منافقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں. اس لیے انشاءاللہ اس سے گریز کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کریں گے, اب اس میں کافی باتیں باقی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا